میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو لائن ہے نا، دنیا میرے ساتھ جیسی کھیلی ہے تمہارے ساتھ نہ کھیلے، جیسا میں دھوکے میں رہا ہوں تم دھوکے میں نہ رہنا، اس میں عبرت ہے۔ ہم اپنے طور پر غور کرتے ہیں، دنیا کیا کھیلتی ہے کسی کے ساتھ، کوئی کیسے رہتا ہے دھوکے کے اندر، کہ وہ موت کو بھول چکا ہوتا ہے، وہ موت کو بھول چکا ہوتا ہے۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے کئی طلباء کرام، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس ہفتہ وار اجتماع میں مجھے کچھ محسوس ہو رہے ہیں، ہمارے کئی سنی اہل سنت عاشقان رسول کے مدارس کے بھی طلباء کرام کی یہاں شرکت ہے، ہمارے کئی علماء اہل سنت کی یہاں شرکت ہے، اللہ ان سب کا آنا قبول فرمائے۔ مجھے آئے دن کچھ نہ کچھ اطلاعات ملتی ہیں، آپ کو بھی ملتی ہوں گی، کہ ہمارے اسپیشلی جامعۃ المدینہ کے کئی طلباء کرام کی چند ایک کی اطلاع ملتی ہے کہ انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور اطلاع ملتی ہیں، کئی نوجوانوں کی اطلاع ملتی ہیں، کوئی بڑا مشہور ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اور مشہور ہو جاؤں گا، مشہور ہو جاتا ہے، مگر اس کی شہرت موت کے نام پر ہو رہی ہوتی ہے، اس سے کسی اور طرح کی شہرت کے خواب دیکھے ہوتے ہیں، اور وہ شہرت پاتا ضرور ہے، لیکن لوگ اس بات پر اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں بیچارہ انتقال کر گیا۔ کئی ایسے دنیا سے چلے گئے لوگ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جو یہ سوچ کر جی رہے تھے کہ تھوڑا پڑھ لیں پھر نیکیاں کر لیں گے، تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر نیکیاں کر لیں گے، تھوڑے کما لیں گے پھر نیکیاں کر لیں گے، شادی ہو جائے گی پھر نیکی کر لیں گے، بچے ہو جائیں گے پھر نیکی کر لیں گے، بچے بڑے ہو کر کاروبار سنبھال لیں گے پھر نیکی کر لیں گے، ابھی تو وقت باقی ہے پھر نیکی کر لیں گے، ابھی تو ذرا یہ پلاننگ باقی ہے پھر نیکی کر لیں گے، ابھی تو وہ سفر باقی ہے پھر نیکی کر لیں گے، ابھی تو وہ میرا گول اچیو ہونا باقی ہے پھر نیکی کر لیں گے۔ ارے مولانا تھوڑا ٹھہرو، ابھی آتا ہوں، تھوڑا مجھے کام ہے، نپٹا کر میں آپ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں گا، پھر نیکی کر لیں گے۔ لیکن دنیا اس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے، دنیا اسے دھوکہ دے رہی ہوتی ہے، یہ پھر کر لیں گے کے نام پر جی رہا ہوتا ہے، اور موت آ کر اسے اچک کر لے جاتی ہے۔ ہمیں خبر ملتی ہے کہ یہ جو آگے 2 5 10 سال کے بعد کی پلاننگ کر رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہ تھا کہ میری سانسوں کی تو گنتی پوری ہو چکی ہے۔ ختم ہو جاتا، سب ختم ہو جاتا۔ کئی بے نمازی نہیں بن رہے ہوتے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ کئی سود خور سود نہیں چھوڑ رہے ہوتے، بعد میں چھوڑ دیں گے۔ کئی بددیانت رشوت لینے والے خائن قسم کے لوگ اس برائی اور گناہ کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے، بعد میں چھوڑ دیں گے۔ کئی لوگ کرائم نہیں چھوڑ رہے ہوتے، بعد میں چھوڑ دیں گے۔ موت کو بھول کر بیٹھے، موت کسی وقت بھی آ جائے۔ ارے بھائی، اگر موت پیش نظر اس قدر ہوتی، خوف خدا اس قدر پیش نظر ہوتا، موت کا ڈر اگر اس قدر پیش نظر ہوتا، تو کیا بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہم سنتے؟ کیا بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہم سنتے؟ کیا ان کی گندی فلمیں بنا کر بیچنے کے واقعات ہم سنتے؟ کیا انہیں قتل کرنے جیسی واردات کے واقعات ہم سنتے؟ ہم اس پر ڈیبیٹ بہت کر سکتے ہیں، اس پر ڈسکشن بہت کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی بنیاد پر جائیں، لوگ بنیادوں پر غور کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی، وجہ اب بھی وجہ پوچھتے ہو؟ موت کا ڈر نکل گیا، خدا کا خوف جیسا ہونا چاہیے ویسا رہا نہیں ہے، مال کی محبت نے انہیں باولا کر دیا ہے، پاگل کر دیا ہے۔ اگر موت کا ڈر ہو تو بندہ اس طرح کی ہوس والے کاموں سے بچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں اور میری روح نکل جائے، میں رشوت لے رہا ہوں میری روح نکل جائے، میں سود کا کاروبار کر رہا ہوں میری روح نکل جائے، میں فلمیں دیکھ رہا ہوں کہ اسی دوران میری روح نہ نکل جائے، میں گانے سن رہا ہوں کہ اسی حالت میں میری روح نہ نکل جائے۔ ابھی تو میں پلاننگ میں ہوں، کہیں میری روح ہی نہ نکل جائے۔ جس طرح دنیا نے دوسروں کو دھوکہ دیا، ابھی سانسیں لینے والوں کہیں دنیا ہمیں دھوکہ نہ دے دے، وہ دے رہی ہے، ہمیں دنیا دھوکہ دے رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہم دنیا کے دھوکے میں گویا کہ ایک طرح سے
کسی حد تک یا مکمل طور پر مبتلا ہو چکے ہیں. جھوٹ کی عادت، غیبت کی عادت، بدگمانی کی عادت، نماز قضا کرنے کی عادت، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت، برے دوستوں میں گھومنے پھرنے کی عادت، نشہ کرنے کی عادت، شراب پینے کی عادت، جوا کھیلنے کی عادت، بدکاری کرنے کی عادت، بدفعلی کرنے کی عادت، بد نگاہی کرنے کی عادت، گالی دینے کی عادت، ملاوٹ کرنے کی عادت، حرام روزی کمانے کی عادت، علم دین سے دوری اختیار کرنے کی عادت، جہالت کو اپنے گلے پہن کر گھومنے پھرنے کی عادت، قرآن کریم کی تلاوت سے دور رہنے کی عادت، نیکی سے دور رہنے کی عادت، مساجد سے دور رہنے کی عادت، نیک صحبت سے دور رہنے کی عادت. یہ ساری عادتوں کا جائزہ لیں تو آخر اس کا کوئی تو نام رکھیں گے. اس کا ایک نام آئے گا لمبی امیدیں، دنیا کی محبت، دنیا کا دھوکہ. بعد میں کر لیں گے. نارملی کوئی کہتا نہیں ہے کہ میں نہیں کروں گا. زیادہ تر تعداد آپ کو ملے گی بعد میں کر لیں گے. منہ پر بھی نہیں بولیں گے بعد میں کر لیں گے، دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ بعد میں کر لیں گے. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. زمین کی خاک ہوگی، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے. مگر ہم ہیں کہ جاگنے کا نام نہیں لے رہے، ہم ہیں کہ بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہے. وہ قبرستان جو آتے جاتے سڑکوں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور جس سے تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہے، وہ جب گزرتا ہے تو کہتا السلام علیکم یا اہل القبور. اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وَأَنْتُمْ سَلَفُونَ وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ، تم چلے گئے اور ہم تمہاری طرف آنے والے ہیں. یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں اس پورے کا. ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، سلام کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کا گویا کہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، دہرا رہے ہوتے ہیں کہ تم چلے گئے ہم تمہاری طرف آنے والے ہیں. قرآن بار بار کہتا ہے کیا تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹنا نہیں ہے؟ بالکل لوٹنا ہے، لا ریب، کوئی شک کی گنجائش نہیں. مگر ہم بھول کر بیٹھے، قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، ہمیں کوئی عبرت نہیں ہوتی. قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہمیں کوئی عبرت نہیں ہوتی. ایک تعداد ہے جو مردوں کو دفن کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں بھی موبائل پہ بزی ہوتی. 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، ارے لمبی نہیں ہو گئی یار، اتنی دیر لگتی ہے جناز مردے کو دفن کرنے میں. ارے خدا کے بندو، تم لمبی چھوٹی کی باتیں کر رہے ہو. جس دن تمہارا مردہ قبر میں اتر رہا ہوگا تم تمنا کرو کہ کاش کہ مجھے چھوڑ کر کوئی نہ جائے، میری قبر پر ذکر اللہ ہوتا رہے، میری قبر پر تلاوت ہوتی رہے، میری قبر پر اذان ہوتی رہے، میری قبر پر لوگ بیٹھے رہے، تاکہ اس تنہائی کے ماحول میں مجھے کچھ انسیت تو نصیب ہو جائے. آج تمہیں قبرستان میں عبرت نہیں ملتی، تمہیں قبرستان میں رکنے کا جی نہیں کرتا، تمہیں کاروبار یاد آتا ہے. قبرستان میں رہ کر بھی یقین مانے، گھر میں رہ کر الگ بات، کاروبار میں رہ کر الگ بات، دوستوں میں رہ کر الگ بات، تعلیمی اداروں میں رہ کر الگ بات، اپنے بزنس کی مصروفیت میں رہ کر الگ بات، یہ ساری الگ بات ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی اپنی موت یاد نہیں آتی. یقین مانے کس قدر ہم پر غفلت طاری ہو چکی ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کس قدر غفلت طاری ہم پر. ہم قبرستان میں ہمیں موت یاد نہیں آ رہی، ہم جنازے میں ہمیں موت یاد نہیں آ رہی، غسل میت میں باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد لوگ باہر نکلیں گے کفن اور غسل کے بعد. ہمیں اس وقت بھی موت یاد نہیں آتی. ہم اس کے ساتھ مسجد کی طرف، جنازہ گاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں آتی. ہم امام صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نماز جنازہ ہوگی، ہمیں موت یاد نہیں آ رہی ہوتی.
ہم جنازے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، بس میں ہمارے سامنے جنازہ پڑا ہوتا ہے، میت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں موت یاد نہیں آ رہی ہوتی۔ کم ہی لوگ ہوں گے جو اس پورے مرحلے میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوں گے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا، یہ تو چلا گیا نا، اس کا ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آگے کی بھی منزلیں باقی ہیں، مگر جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے اب میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ کاش موت اور قبر ہمیں یاد رہتی، ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ آج بہت باتیں ہوتی ہیں، بہت مسائل ہیں، ارے بھائی حل ہے، موت کی یاد حل ہے، خدا کا خوف حل ہے، قبر کی یاد حل ہے۔ جسے موت کا ڈر ہو، اللہ کا صحیح معنی میں خوف ہو، کیا وہ ان تمام تر گندی اور غلیظ قسم کی عادتوں میں مبتلا ہوتا ہے؟ کیا وہ اذان سن کر اپنی دکان پر اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا، مسجد کی طرف نہیں آئے گا کہ گھر بیٹھے بیٹھے نماز قضا کر کر موت آ گئی؟ سوچو صحیح میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جسے موت کا خوف ہو، صحیح معنی میں خدا کا خوف ہو، کیا وہ بستر پر پڑے پڑے اپنی فجر کی نماز قضا کرے گا؟ کم و بیش 6 بجے کے آس پاس آپ کے یہاں سردار آباد فیصلہ آباد میں فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً کم و بیش سوتا رہ گیا 7 بجے